وہاں دم گٹانا اور جا کر کوئی عبرت حاصل کرے. یعنی دینی اعتبار سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام کو قبرستان جایا جائے اور قبروں کی درستگی کی جائے اور اس کی لیپا پوتی کی جائے. اسی طرح عید کے دن بھی کئی لوگ کرتے ہیں کہ عید پڑھ کر پھر قبرستان جاتے ہیں. یہ بھی اپنی طرف سے شریعت بنانے والی بات ہے نا. جب بھی چاہے آپ جائیں, یہ دن کیوں ہم اپنی طرف سے مقرر کر لیتے ہیں جبکہ دین میں یہ نہیں آئے. ٹھیک ہے جی. یہ عاشورہ کا روزے کے بارے میں سوال یہ ہے کہ یہ 9 محرم کا ہے یا 10 محرم کا, یا دونوں کا اکٹھا رکھا جائے گا؟ عاشورہ تو 10 کو ہی کہتے ہیں نا. جی جی. تاسوعہ کہتے ہیں 9ویں تاریخ کو. جی جی. مگر روزہ دونوں کا رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ 9ویں کا بھی رکھو اور 10ویں کا بھی رکھو. تاسوعہ 9 سے نکلا اور یہ عاشورہ 10 سے, دونوں کا. اچھا, کوئی آدمی اگر صرف 10 کا ہی رکھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں 10 کا رکھ لے تو جیسے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو وجہ تھی 9ویں کا رکھنے کی کہ یہودی بھی تھے اور ان کے ساتھ مشابت ہو جاتی تھی. اب نہ یہاں یہودی ہیں نہ عاشورے کا وہ روزہ رکھتے ہیں, جہاں بھی نہیں رکھتے ہمارے طرح. تو اب کہاں ہے تشبہ, اس لیے وہ علت ہی ختم ہو. نہ بھی کوئی رکھے, صرف 10 کا رکھے تو بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, بات ان کی بھی وزنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 کا ہی رکھا تھا نا, اور ارادہ ظاہر کیا تھا کہ اگلے سال. ہاں, یہی آتا کہ آپ نے فرمایا تھا اگلے سال رکھوں. مگر یہاں ایک اشکال ہے جو اہل علم تک میں پہنچانا چاہتا ہوں, میری کوئی مدد کرے. میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا کہ رسول اللہ تو مدینے آئے اور یہودیوں کو رکھتے دیکھا اور اس سے پوچھا. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اور ان کی قوم کو سمندر پار کرایا, فرعونیوں کو غرق کیا. آپ نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں, رکھنا شروع کر دیا. اب 8-10 سال رکھنے کے بعد پھر موت سے 1 سال پہلے لوگوں نے کہا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں. آپ نے اگلے سال زندہ رہے تو پھر ہم ایک اور رکھیں. بھائی شروع تو کیا ہی اس سے تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رکھتے ہیں. 8-9 سال آپ کو پتا تھا یہودیوں, اس سے پتا چلتا کہ صرف 1 سال پہلے لوگوں کے بتانے سے پتا چلا. یہ ایسی پیچیدگی ہے مسلم شریف کی روایت میں کہ میں نے کسی شرح کرنے والے کے نزدیک اس کا حل نہیں دیکھا, نہ کسی نے اس طرف دھیان کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہودیوں کا تو پہلے سال ہی آپ کو پتا تھا کہ وہ رکھتے ہیں. لوگوں کو بھی پتا تھا اس وقت, تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور یہودی بھی رکھتے ہیں. وفات سے 1 سال پہلے توجہ دلائی. بڑا سوال ہے, شیخ الحدیث سارے اس پر غور کریں, اور اگر کچھ اس بارے میں ملے نہ تو لا کر ہمیں بھی دیں. ٹھیک ہے مولانا, ذہن کو سکون حاصل ہو. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا, اور بعض علماء کرام یہ بات بھی کہتے ہیں کہ 10 اور 11 کا ملا کے یہود کی مخالفت کی جا سکتی ہے. نہیں, وہ 11 کا جو کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, بعض روایتوں میں آتا کہ 1 دن پہلے رکھو 1 دن بعد, وہ بعد والی جو ہے ضعیف, بعد والی روایت کی کوئی حیثیت نہیں. پہلی تھی 9 اور 10 والی جو سوم یوم قبل و یوم, یہ تھی. ٹھیک ہے, چلیں. جیسا کہ مولانا قبرستان جانا, یہ ساری شرح وغیرہ دیکھ کر نا تو بتائے کوئی مجھے بھی کہ کیا بنا 9-10 سال آپ نے یہودیوں سے پوچھ کر تو شروع کیا. ٹھیک, پھر کیا لوگوں نے نئی بات بتائی کہ یہودی رکھتے ہیں, یہ تو پہلے پتا تھا. ایک تحریری سوال ہمارے پاس کئی روایتیں ایسی عبدالقیل کوئی چور نہیں بیٹھتی, خام خواہ دل کیا کریں, آپ کوئی مدد کرے گا بتا دے گا تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. ورنہ اگر ضعیف نکلے یہ روایت تو بہت اچھی بات, 3 سال کے پہلے والی. ٹھیک ہے مولانا, محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ بے شمار باتیں ہمارے دین کا حصہ بن گئی ہیں, جن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان دنوں کے اندر میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے خاص طور پر لوگوں کے اندر یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر شادی بیاہ اور خاص طور پر 10 محرم الحرام کو نکاح جیسے اہم فریضہ بھی نہیں ادا کرنا چاہیے. عجیب تماشا ہے طاہر صاحب. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کی شادی ابن حسن کی حضرت امام حسین نے اپنی بیٹی کے ساتھ اسی میدان میں کی, یہی دن سے مصیبت میں گھرے ہوئے تھے. یہ تشیع بھی مانتے ہیں. ہاں, تشیع نے تو شروع کیا کہ ایسا ہوا, اور اب مہندی نکالتے ہیں سب کو. تو جب مہندیاں اور شادی امام کر رہے تھے سارا کچھ, ان دنوں میں مصیبت میں پھنسے ہوئے, تو حرام کیسے ہو گیا؟ چلو 10 تاریخ کے بعد تو آپ لوگ کہیں کہ شہید کر دیے گئے, 10 تک تو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی کی تھی. ہے تو افسانہ, بالکل جھوٹ ہے. نہ قاسم کی شادی ہوئی, نہ کوئی حضرت خان کی بیٹی کے ساتھ, کچھ نہیں. اچھے شیعہ عالم بھی روتے ہیں کہ کہاں سے یہ خرافات تم نے نکال لی ہیں, نہ ان کا کوئی اثر نہ ثبوت. مگر کیا کریں, بیان نہیں کر سکتے. لوگ ہو گئے جذباتی اور جوشیلے, اندھے ہو گئے کہ ایک دوسرے گولیاں مار دو. کوئی نہیں سوچتا کہ بات کو دیکھیں تو صحیح ہے.
میں نے بطور الزام کہا کہ اگر آپ لوگوں کی یہ کہانیاں سچی ہیں کہ شادی کی تھی فاطمہ کے ساتھ قاسم کی اسی زمانے میں جب کہ آپ گرے ہوئے تھے، تو پھر کہاں سے ناجائز ہوگی؟ مہندیاں تم نکالتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو. یہ جو 7 تاریخ کو مہندی نکالتے ہیں یہ اسی نسبت یہ اسی نسبت ہے. بالکل جھوٹی بات، کوئی شادی نہیں. مطلب جو عالم ایسا لکھتے ہیں ان کی مانتے. یہاں میں ایک بات سنا دوں. کرمان شاہ ایک شہر ہے ایران کا بڑا مشہور، وہاں ایک عالم تھے محمد علی، عالم تھے، ملک دیندار پرہیزگار. مولانا کال لیں گے پھر آپ کی بات. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے. پوچھ لیں. فتوے کے متعلق. یہ میرے ایک ہمارے ریلیٹیو ہیں، ان کے شوہر انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. جی جی. تقریباً 4 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں. آگے بھی وہ مثلاً پہلے بھی وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، لیکن یعنی آ جاتے تھے. بہت تنگ کرتے ہیں وہ، مثلاً بتائے بغیر چلے جاتے ہیں. 8 سال 9 سال ہو چکے ہیں شادی کو، اور نہ وہ کام کرتے ہیں اور اس طرح. اب وہ ہمارے وہ جو خاتون ہے نا، وہ ان سے فیصلہ لینا چاہتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے شوہر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. جی جی. تو مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ شریعت کے مطابق یا دین اسلام کے مطابق وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ طلاق ان سے لے سکتی ہیں. میرے بھائی، آپ نے جو حالت بتائی نا بڑی قابل رحم ہے. بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا. بچی اگر اس سے چھٹکارا چاہتی ہے نا تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ عدالت کی طرف رجوع کرے. یہ اختیار قاضی کو دیا گیا نا کہ جج جو ہے وہ سنیں گا بات، اور وہ نوٹس بھی جاری کرے گا، اخبار میں اشتہار دے گا کہ آجا حاضر ہو جا، بیان کر اپنی. اگر وہ نہیں آئے گا تو وہ یک طرفہ فیصلہ سنا دیں گے کہ ہم نے اس بچی کو آزاد کر دیا، جہاں جی چاہے نکاح کرے. قاضی کے فیصلے کے بعد وہ نکاح ختم ہے، پھر وہ بچی جائز ہے اس کے لیے جہاں جی چاہے نکاح. اس کے بغیر نہیں. ہم نہیں اس میں کوئی فتویٰ دے سکے. راستہ بتا دیا کہ عدالت کی طرف رجوع کریں، وہاں یہ درخواست دیں کہ یہ معاملہ وہ فیصلہ سنا دیں. جی بالکل بہتر ہے. جی اللہ رحم فرمائے. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. تو کیا بات ہو رہی. ہاں، تو محمد علی ان کے پاس ایک آدمی آیا، ذاکر تھا، مگر مولانا کو نہیں علم تھا کہ یہ ذاکری کرتا. اس نے اپنا خواب بیان کیا. یہ میں کسی سنی کی لکھی بات نہیں بتا رہا، ایک شیعہ کی بات بتا رہا ہوں، جس سے بڑا عالم شاید اس دور میں کوئی شہید کر دیا گیا تھا شاہ کے زمانہ میں. بہت فلسفی تھا، عالم، فقیر، محدث. اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ اس پر لعنت کرنی جائز ہے یا نہیں. شیعوں نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عبداللہ لطیف سر بول رہے ہیں. جلدی لطیف صاحب پوچھ رہے ہیں، وقت بہت تھوڑا، جلدی. اچھا جی. اچھا مولانا، ایک تو یہ پتہ کرنا ہے کہ ہمارے وہاں پہ امام مسجد ہیں، انہوں نے فجر کی نماز کے ایک حدیث بیان کی ہے، اس کا میں پتہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے حدیث بیان کی تھی کہ جو شخص 2 نمازیں اکٹھی کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے. اس کے بارے میں پتہ. یہ اسد اللہ صاحب اس سے کہنا کہ اللہ سے ڈر جا، 2 اکٹھی کرنے والا کبیرہ کرتا، یعنی تو نے کبیرہ کیا کہ جو بات اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی وہ آپ کا حوالہ دے کر تو نے حدیث کہہ کر بیان کی. حضور نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے. کہ جب امام ترمذی نے یہ روایت لکھی ہے اور اس کے ساتھ ہی لکھ دیا کہ یہ آدمی اس کا جو ہے نا انتہا درجے کا ضعیف، یہ روایت کوئی صحیح نہیں، تو شرم نہیں آتی اس مولوی کو؟ اگر وہ پڑھا ہوا نہیں تو پڑھ لے، اب ترمذی نکال لے، اس میں جمع بین الصلاتین کا نکال کر دیکھے کہ امام نے یہ لکھ کر کہ جو بلا عذر، یہ بھی نہیں بیان کیا کہ بلا عذر بھی چھوڑ گیا. یہ تو کہتا کہ عذر کے ساتھ اگر اکٹھا کر لے، مشغولیت زیادہ، سفر ہے، بیماری نہیں، بلا عذر بھی چھوڑا. اور جو پیچھے لکھا تھا کہ جیسی بھی ہے یہ صحیح نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ترمذی میں بالکل روایت ضعیف ہے. جمع کرنا حضور سے صحیح مسلم اور دوسری کتاب میں بلا وجہ، نہ بارش تھی، نہ خطرہ تھا، نہ بیمار تھے، سفر بھی نہیں تھا، آرام سے مدینہ میں تھے. 8 رکعتیں زور اثر کی اکٹھی کی، مغرب عشاء کی ساتھ اکٹھی کی. لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا